السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں منحوس ڈرامہ ایپیسوڈ 52 کی، جو کہ جذبات، معافی، گھریلو جھگڑوں، ذہنی دباؤ اور آنے والے طوفان کی خاموش آہٹ سے بھرپور قسط تھی۔ یہ ایپیسوڈ نہ صرف جذباتی طور پر بھاری تھا، بلکہ کئی کرداروں کے اصل چہرے بھی کھل کر سامنے آئے۔ ایپیسوڈ کا آغاز شمائلہ اور اس کے شوہر کے درمیان نہایت حساس اور جذباتی گفتگو سے ہوا۔ شوہر کا یہ کہنا کہ وہ جذبات میں بہت آگے نکل گیا تھا اور اسے خود نہیں پتا کہ اس نے کیا کچھ کہہ دیا تھا، ایک حد تک مثبت بات تھی۔ اس نے یہ بھی مانا کہ اس کی وجہ سے شمائلہ کے دل کو بہت ٹھیس پہنچی۔ یہاں پر شمائلہ کا یہ کہنا کہ میرے پاس مرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں بچا تھا، بہت ہی دل دہلا دینے والا جملہ تھا۔ یہ جملہ واضح کرتا ہے کہ وہ کس قدر شدید ذہنی دباؤ اور تنہائی کا شکار تھی، لیکن یہاں ایک تلخ حقیقت بھی سامنے آئی کہ خودکشی کی کوشش کو بھی ایک طرح سے غلط قدم کہہ کر صرف بچوں کے نام پر معاملہ نمٹانے کی کوشش کی گئی۔ شوہر کا یہ کہنا کہ کم از کم میرے لیے نہیں تو بچوں کے لیے سوچ لیتی، پاکستانی معاشرے کی اس سوچ کو دکھاتا ہے جہاں عورت کے درد سے زیادہ بچوں اور رشتے کی بقا کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ اس کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ہوگا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا صرف وعدوں سے زخم بھر جاتے ہیں؟ شمائلہ کا یہ مان جانا کہ وہ ایک اور چانس دینے کو تیار ہے، ایک طرف امید دلاتا ہے، مگر دوسری طرف یہ خوف بھی پیدا کرتا ہے کہ کہیں وہ پھر سے اسی دائرے میں واپس تو نہیں جا رہی جہاں سے نکلنے کی کوشش اس نے خودکشی کے ذریعے کی تھی۔ اس سین میں بچوں کے لیے رشتہ بچانے کا پہلو بہت نمایاں تھا، جو کہ حقیقت کے بہت قریب ہے۔ دوسرا اہم ٹریک سلمان، عذرا اور ساس کا تھا، جو کافی جذباتی اور حقیقت سے قریب تر لگا۔ ساس کا یہ کہنا کہ اولاد چاہے کتنی بڑی ہو جائے، ماں کے لیے وہ ہمیشہ بچی ہی رہتی ہے، واقعی دل کو چھو لینے والا جملہ تھا۔ شمائلہ کے لیے ماں کی آنکھوں میں آنسو اور اس کا درد بالکل نیچرل لگا۔ یہ سین ماں بیٹی کے مضبوط رشتے کو بہت خوبصورتی سے دکھاتا ہے۔ عذرا کا رویہ بھی یہاں قابل تعریف تھا۔ اس کا یہ کہنا کہ وہ شمائلہ سے معافی مانگنے نہیں جائے گی کیونکہ وہ اس سے بڑی ہے اور یہ بات اچھی نہیں لگے گی، ایک باوقار اور سمجھدار ردعمل تھا۔ سلمان کا عذرا سے محبت کا اظہار اور بار بار یہ کہنا کہ تم میری بیوی ہو، میں تم سے ہمیشہ محبت کروں گا، اس رشتے کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں یہ ٹریک ایک طرح کا کنٹراسٹ تھا شمائلہ کے رشتے کے مقابلے میں، جہاں بات چیت، احترام اور محبت نظر آئی۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کے سب سے زیادہ ٹینشن والے حصے پر، یعنی سارا، آپی اور مراد کا ٹریک۔ یہ حصہ دیکھ کر واقعی غصہ بھی آیا اور دکھ بھی۔ آپی کا رویہ سارا کے ساتھ شروع سے ہی سخت، طنزیہ اور کنٹرولنگ دکھایا گیا۔ بیڈ شیٹ پر اعتراض، ڈسٹنگ پر اعتراض، کھانے پر اعتراض، ہر چیز میں نقص نکالنا، جیسے سارا اس گھر کی بہو نہیں بلکہ کوئی ملازمہ ہو۔ سارا کا یہ کہنا کہ اس نے رات کو ہی چادریں بدل دی تھیں اور کھانا بھی بن چکا تھا، مگر پھر بھی آپی کا ماننے سے انکار کرنا اس بات کی واضح مثال ہے کہ مسئلہ کام کا نہیں بلکہ نیت اور طاقت دکھانے کا ہے۔ آپی کا سارا کو حکم دینا کہ پہلے چادریں لا کر دکھاؤ پھر لگانا سراسر تذلیل والا رویہ تھا۔ سارا کا خاموشی سے سب برداشت کرنا بہت دردناک تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔